اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا ہمارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ہے، اور یہ واقعہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت اور بہت عجیب و غریب واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل کو ایمان سے روشن کیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں، اور ان کے بارے میں ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کرے اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، اسی لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بھاگ دوڑ ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ اس بات کی مزید وضاحت انشاءاللہ اسی واقعے کے آخر میں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اسی دوران جو مچھلی ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور وہ جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی تھی جس میں جا کر وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے، اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا بھول گئے، اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو اسی لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر خوش ہوئے
کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑے ہوئے لیٹے نظر آئے، اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس علم کی تشریح بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ یہ علم ہے کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب وہ سفر پہ چلے تو انہوں نے جس کشتی میں سفر کیا تھا اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ ایک لڑکا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر در سے الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو چنانچہ وہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شید کر دیا، سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ تو وہ کہنے لگے، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ پھر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، ارے یہ کیا، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے پاس پہنچے اور اس بستی والوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گری ہی چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ تو یہ تیسری بار یہ باتیں سن کے وہ کہنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام لیجیے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق تھا وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا ان میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بھی بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ اور رہی یہ دیوار، تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا
اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب کچھ آپ کی رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے کا اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، یعنی خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا، اور اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ تو ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہاں سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اور اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا۔ اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، لیکن یہ دیکھیں کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا، لہذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کے لیے مامور تھا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں، اور ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس علم کے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس لیے ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی وہ اسی کے پابند تھے، اس لیے وہ نہ تو حضرت خضر علیہ السلام کی باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ اور ان تینوں واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان صاحب کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اسی طرح انہوں نے یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے۔ بہت سارے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم تکوین اور اس کے کرندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتا دیا گیا، اور اب جبکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے ممکن نہیں کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کرندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے اور اسے تکوینی اختیارات حاصل ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے۔ مثلا بعض نام نہاد درویشوں کا تصوف وغیرہ کا نام لے کر یہ کہنا کہ شریعت کے احکام ظاہر بھی لوگوں کے لیے ہیں اور ہم ان سے مستثنی ہیں، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ شریعت کے احکام سے مستثنی ہو سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا، اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی انسان کا اور کسی کا بھی علم مکمل نہیں۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، اور ایک کبھی بھی بڑائی نہ کرے اپنے آپ پر۔ ہم جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہے، اور ہمیں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسرا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہی ہوتا ہے، اس کے علم کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں شریعت اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔